آج ہم ایک نہایت ایمان افروز واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ جس نے اسلام کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہے غار سور اور مکڑی کا جالا۔ یہ قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہجرت مدینہ کا آغاز کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کئی سالوں کی قربانیاں، مشکلات اور کفار مکہ کی دشمنی کار فرما تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کھلم کھلا دینی شروع کی تو قریش کے سردار آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ مسلمان کبھی حبشہ ہجرت پر مجبور ہوئے، کبھی ظلم برداشت کرتے رہے اور کبھی شعیب ابی طالب میں قید ہو کر فاقے کاٹے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا اذن ملا۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھے، لیکن مکہ کے سردار اس بات پر راضی نہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شہر سے سلامت نکل جائے۔ چنانچہ قریش نے ایک خفیہ اجلاس بلایا جسے تاریخ میں دار الندوہ کی سازش کہا جاتا ہے۔ اس میں ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ اور دوسرے بڑے سردار شریک ہوئے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک ایسی تدبیر فرمائی کہ آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ہر حربہ آزما لیا۔ ظلم، تشدد، بائیکاٹ اور دھمکیاں، سب کچھ کیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت رکنے والی نہ تھی، بلکہ اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا تھا۔ اب قریش کے سرداروں کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل گئے اور مدینہ پہنچ گئے تو وہاں کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر مکہ کے خلاف ایک بڑی طاقت تیار ہو جائے گی۔ اس خوف نے ان کے دماغوں کو جلا دیا۔ کفار مکہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکلنے نہیں دینا چاہیے ورنہ وہ ہمیں تباہ کر دیں گے۔ پھر ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے۔ کسی نے کہا، انہیں مکہ سے نکال دیا جائے تاکہ یہ کہیں اور جا کر رہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا، نہیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی تلوار لے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکٹھے حملہ کر دے۔ اس طرح خون سب قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ یہ منصوبہ سب کو پسند آ گیا۔ انہوں نے رات کا وقت طے کیا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہوں گے تو سب جوان ایک ساتھ ان کے گھر پر دھاوا بول دیں گے۔ لیکن اے سننے والو، یاد رکھو، انسان منصوبے بناتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازش کی خبر دے دی۔ قرآن میں فرمایا، کفار نے تمہیں قید کرنے، قتل کرنے یا نکال دینے کی تدبیر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا، میری سبز چادر اوڑھ لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دھڑک کہا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ کہاں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے مگر ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کفار حملہ کریں گے، مگر پھر بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، یا رسول اللہ، اگر میری جان بھی چلی جائے تو کیا ہوا، آپ سلامت رہیں، بس یہی میری خوشی ہے۔ یہ تھا وہ ایمان
وہ محبت اور وہ قربانی جو اہل بیت کا خاصہ ہے۔ ادھر رات کو کفار نے گھر کا محاصرہ کر لیا، تلواریں لیے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آرام فرما ہے، مگر دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکل چکے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لی اور وہ پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا، اور اس مٹی کو ان کے سروں پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، وہ سب دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ دیکھ سکے۔ جب وہ اندر گھسے تو دیکھا کہ بستر پر کوئی سو رہا ہے۔ انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نکل چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے منتظر تھے۔ وہ دن رات دعا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ مجھے یہ سعادت ملے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا ساتھی بن سکوں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے پہلے ہی 2 مضبوط اور تیز رفتار اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ ان اونٹنیوں کو خاص طور پر کھلایا پلایا، طاقتور بنایا تاکہ وہ طویل سفر برداشت کر سکیں۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بتایا، ابوبکر مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابوبکر، تم میرے ساتھی ہو۔ یہ جملہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس دن خوشی کے مارے رونے والا ابوبکر کے سوا کوئی نہ تھا۔ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے خاموشی سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے دونوں اونٹنیاں تیار کیں، مگر چونکہ کفار ہر طرف طاق میں بیٹھے تھے، اسی لیے سیدھا مدینہ کا راستہ اختیار نہ کیا بلکہ ایک چالاکی بھرا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر مدینے کی سیدھی سمت میں نہیں گئے، اس کے بجائے مکے کے قریب پہاڑ کی طرف چل پڑے جس کا نام ہے جبل سور۔ اس پہاڑ میں ایک چھوٹا سا غار تھا جسے غار سور کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چلتے، کبھی دائیں طرف جاتے، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر تم کبھی آگے کبھی پیچھے کیوں چلتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کبھی آگے چلتا ہوں کہ کہیں دشمن سامنے نہ ہو، کبھی پیچھے چلتا ہوں کہ کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، کبھی دائیں جاتا ہوں کبھی بائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ مجھ پر آئے، آپ پر نہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر دعا کی اور فرمایا، ابوبکر تم دنیا اور آخرت میں میرے ساتھی ہو۔ جب وہ دونوں غار سور کے قریب پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ذرا ٹھہریں، پہلے میں اندر جا کر دیکھوں کہ کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو۔ وہ اندر گئے، غار کے سوراخوں کو اپنے کپڑوں سے بند کیا، جہاں کپڑے کم پڑ گئے وہاں اپنی ایڑیاں لگا دی تاکہ کوئی سانپ یا بچھو نہ نکلے۔ پھر رسول اللہ کو اندر بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران ایک سوراخ سے سانپ نے حضرت ابوبکر کے پاؤں پر ڈسا، مگر ابوبکر نے ہلنا بھی گوارا نہ کیا، صرف آنکھوں سے آنسو نکلے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ آنسو نبی کے چہرے پر ٹپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ گئے۔ پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، سانپ نے کاٹ لیا ہے، مگر فکر نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اسی جگہ لگایا تو فوراً درد ختم ہوا۔ ادھر قریش کو خبر ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل گئے ہیں۔ وہ دیوانوں کی طرح تلاش میں نکلے۔ ان کے انعامی اعلان تک ہوئے
कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊँट मिलेंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान ढूंढते ढूंढते गारे सूर तक पहुंच गए। ये वो लम्हा था जब अबू बकर के दिल में घबराहट हुई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये लोग ज़रा नीचे देख लें तो हमें देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर तसल्ली दी, अबू बकर, तुम 2 के बारे में क्या गुमान करते हो जिनके साथ तीसरा अल्लाह है? यानी घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। ये वो अल्फाज हैं जो हमेशा ईमान वालों के लिए हौसले का ज़रिया रहेंगे। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से एक मकड़ी को भेजा। इस मकड़ी ने फ़ौरन गार के दहाने पर जाला बनाना शुरू कर दिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, गार का दहाना, सख्त पथरीली जगह, और वहाँ एक नन्ही सी मकड़ी अपने धागों से ऐसा जाला बनाती है कि लगता है जैसे मुद्दतों से कोई इस गार में नहीं आया। ये महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत थी। अल्लाह चाहे तो अपनी सबसे कमज़ोर मखलूक से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा देता है। ये मंज़र कुफ़ार की आंखों के सामने था, मगर वो हकीकत को ना देख सके। अबू जहल और उसके साथी गार के दहाने पर आकर रुके। उन्होंने कहा, कदमों के निशान तो यहीं आकर ख़त्म होते हैं। मगर दूसरे ने कहा, ये देखो मकड़ी का जाला है, ये तो पुराना लगता है, और ये कबूतर के अंडे भी हैं। अबू जहल ने तंज़िया लहजे में कहा, मोहम्मद, नाउज़ुबिल्लाह, अगर अंदर होते तो ये जाला कभी सलामत ना होता। चलो आगे चलते हैं। यूँ अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की आंखों के सामने रखते हुए भी उनकी नज़रों से ओझल कर दिया। इन लम्हात में हज़रत अबू बकर की हालत ये थी कि उनका दिल डूब रहा था। उन्होंने बार बार अपने ईमान का इजहार किया, मगर इंसानी तबीयत के मुताबिक घबराहट भी महसूस हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनको तसल्ली देते, उनके कंधे पर हाथ रखते और फरमाते, अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है, कि दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लम्हे अबू बकर की मोहब्बत और ईमान के लिए हमेशा तारीख का हिस्सा बन गए। ये वाक़या साबित करता है कि अल्लाह चाहे तो एक मामूली सी मकड़ी से भी अपने महबूब की हिफाजत करवा सकता है। असल हिफाजत सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। जब बंदा पूरा भरोसा अल्लाह ताला पर कर लेता है तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बना देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मकड़ी का जाला बज़ाहिर कमज़ोर और नाजुक है, मगर अल्लाह ताला ने उसी नाजुक जाल को दुश्मनों के लिए रुकावट और धोखा बना दिया। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह चाहे तो कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ भी ताकतवर बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में सब्र के साथ अल्लाह ताला के हुक्म और नुसरत का इंतज़ार किया। हमें सीखना चाहिए कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं, बल्कि सब्र और यकीन रखना है। जब बंदा हक पर होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुश्मन चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपने बंदे की हिफाजत खुद करता है। मुश्किल वक्त में हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।